بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم الصیغہ سبق نمبر 24۔ گردانیں چل رہی ہیں اور گردانوں میں ہمارے ہاں ناقص اور لفیف دعا یدعو سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے استاذ محترم مولانا عبدالقدوس صاحب وہ اس گردان کے حوالے سے بطور مزاح کے گپ شپ کے وہ کہتے تھے دعا یدعو گرو نٹھے اساں حال باندھے ڈٹھے۔ اس کی تشریح آپ ڈاکٹر صاحب بھی کریں گے۔ اچھا، تو ناقص اور لفیف کی گردانیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ ناقص کسے کہتے ہیں؟ حرف علت کس کے مقابلے میں آیا ہو؟ فا عین یا لام؟ کس کے؟ لام۔ ناقص واوی، ناقص یائی۔ دعا دعوا، رما رما یا۔ لفیف کسے کہتے ہیں؟ لپیٹا ہوا جس میں دو حرف علت اکٹھے ہو کر آ جائے۔ لفیف ایک مفروق ہوتا ہے، ایک مقرون ہوتا ہے۔ مفروق جیسے وقایا، وقایا، اور مقرون جیسے شروع سے ہو ویلن یومن، آخر سے ہو جیسے طوا۔ اچھا جی، اب آئیں جی یہاں پر انہوں نے نصر ینصر ناقص واوی کو شروع کیا ہے۔ نصر ینصر۔ الدعاء الدعوۃ الدعوہ، دعا کہتے ہیں اللہ سے مناجات کرنا، اللہ کو پکارنا، ٹھیک ہے۔ اور دعوہ دعوتن، دعوت پکارنا، یعنی دعوت کسی کو جیسے بلانا ہوتا ہے، دعوت ہے آج جی۔ اب یہ دعوت عربی میں لکھتے ہیں تو گولتا کے ساتھ آتی ہے، اردو میں لکھتے ہیں تو دعوت ولیمہ لمبی تا سے آتی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ ایک ہوتا ہے دعوہ، وہ بھی اسی سے ہی ہے، دعوہ، واو کے اوپر کھڑا زبر آگے کراچی والی یا تقاری والی، تو یہ دعوہ یا ہم کہتے ہیں درختی والی یا، تو یہ دعویٰ جیسے عدالت میں جرگے میں مدعی مدعا علیہ پر کیا کرتا ہے؟ دعویٰ۔ بہرحال یہ مصدر ہے، اس کے کیا آتے ہیں؟ مصدر۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کی گردان ہے، انہوں نے گردان لکھی ہے صرف صغیر، دعا یدعو دعاء دعوتا فہو داع ودعی یدعا دعاء دعوتا فہو مدعو۔ الامر منہ ادعو، الامر منہ والنہی عنہ لا تدعو، والظرف منہ مدعا والآلۃ منہ مدعاتن، ٹھیک ہے۔ آگے ادعا، اس میں تفضیل مذکر اور مؤنث کیا ہے؟ دعیا۔ صحیح ہو گیا؟ یہ انہوں نے یہاں پر، اب دیکھیں یہاں پر چونکہ یہ ناقص ہے، ناقص واوی ہے، اور ناقص واوی میں یہاں پر صیغے اپنی اصل پر نہیں ہیں، بہت سارے ان میں آپریشن ہوئے ہیں۔ کیا ہوئے ہیں؟ آپریشن سے مراد پیچھے جو آپ نے قاعدے پڑھے ہیں معطل اللام کے، معطل، تو علم الصیغہ والے نے کوئی الگ کر کے نہیں بیان کیے، آپ نے علم الصرف میں تو الگ الگ پڑھے تھے، معطل الفا، معطل العین، معطل اللام الگ پڑھے تھے نا، لیکن علم الصیغہ والے نے گٹھے کر کے 26 قاعدے آپ کو بنا کے دیے ہیں۔ یاد آ رہے؟ 26 قاعدے، وہ جو آپ پیچھے پڑھ چکے۔ اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے دعا اصل میں کیا تھا؟ دعویٰ۔ کون سا قاعدہ لگائے؟ تھوڑا سا ہم چلتے ہیں قاعدوں کے ساتھ، پھر آگے ہم ذرا سپیڈ تیز کریں گے تاکہ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں تھوڑی سی۔ دعویٰ، قاعدہ نمبر 7، 8 شرطوں والا، واو یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے تبدیل کرتے ہیں دا۔ اب یہ دا الف کے ساتھ لکھا ہے یا کے ساتھ لکھا ہے؟ یہ کیوں لکھا ہے؟ اس کی وجہ اگلے صفحے پر آ رہی ہے، فی الحال ادار دعا، ومن احسن قولا ممن دعا، الف کے ساتھ یہ یدعو، تو یہ قاعدہ نمبر 7 لگا ہے۔ یدعو تھا، واو جب یہ چوتھے نمبر پر آتی ہے یا اس سے آگے تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن۔ یدعو تھا، یدعو ہو گیا۔ دعاون تھا، مصدر کے آخر میں الف زائد کے بعد جب ہم آ جائے تو اس کو کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ واو کو حمزہ سے۔ دعاءن، مصدر کے آخر میں الف زائد کے بعد جب واو آ جائے تو اس کو حمزہ سے تبدیل کرتے ہیں، دعاون، دعاءن۔ دعوتن
दावतन फहुव दाइन, दाइन इसमें फाइल है, दाइन असल में क्या था दाई वन, अलीम साहब दाई वन, वन से वाउ मा कबल कसरा होने की वजह से या से बदला दाईयुन, फिर या के ऊपर जमा बहुत ज्यादा सकील था, भारी था, वो उठा नहीं सकती थी बेचारी, तो हमने जमा को गिरा दिया, तो अब या और तनवीन के दरमियान इज्तिमाए, तो फिर इस सूरत में हमने या को गिरा दिया तो दाइन, सही हो गया। इसी तरह दुइया असल में दुइवा, क्योंकि नाकिस वावी है ना, वाऊ लाना है आपने, तो वाह से या कैसे हुआ अलीम साहब, या वाऊ मा कबल कसरा होने की वजह से, ना थोड़ा सा और कर सो, कोई मुश्किल नहीं, वाऊ मा कबल कसरा होने की वजह से कैसे बदला दुइया। युदआ असल में युदआवु था, वाऊ चौथी जगह पर आ जाए तो उसको या से बदलते हैं, युदआयु हो गया युद, फिर या मुतहरिक मा कबल मफ्तू कायदा नंबर 7 युदआ हो गया। वो ज्यादा लगता है ना, अलीफ और खड़े जबर जितना आ जाए। अच्छा इसी तरह आगे चलें जी, आगे आ गया दावतन दुआन, वही हो गया, दुआवन था दुआन हो गया। आगे चलें, वह मदऊवन, मदऊवन असल में इसमें मफूल है, मदऊवन, मदऊवन दो वाऊ थी, मदऊवन क्या किया, दो वाऊ जब एक जिन्स की एक हरफ आ गए तो पहला साकिन दूसरा मुतहरिक भी है, मुज़ाफ की शर्त पाई जा रही है, लिहाजा पहले को दूसरे में मदऊवन। आगे चलें, उदउ, उदउ असल में उदउ उनसुर, लेकिन आपको पता है कि हालत जज़म हालत वक़फ़ में आखिर से हर्फ उदउ, ला तदउ में यही चक्कर हुआ है, ला तदउ था, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मदअन, मदअवन था, वाऊ लानी है, वाऊ 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 नाक़िस वावी है, ज़हन में रख लें। मदअवन से मदअयुन कैसे हो गया, वाऊ से पहले चौथे नंबर पर आई तो उसको किससे बदला, मदअयुन हो गया। फिर मदअयुन उसके ऊपर भी जब वो भारी हुआ तो हमने उसको गिराया, तो फिर इज्तिमाई साकिनैन की वजह से या को गिराना पड़ा, तो क्या बन गया मदअन, मदअन। ये मदअन क्या चीज है, मदअवन था जो असल में क्या चीज है, इसमें ज़र्फ, इसमें मफ़ालुन के वजन पर है ना, मफ़ालुन इसमें ज़र्फ जी, दावत की जगह या जमाना। वलालतु मिन्हु, इसी तरह आला आ गया, छोटा आला मिदअन, मिदअन असल में क्या होगा, नहीं सब सीधा चलो वाऊ आखिर में आने पकड़ के देते हैं, मिदअवन, मिदअवन से वही मिदअयुन हो गया चौथे नंबर पर आने की वजह से। फिर उसके बाद वही तनवीन बारी थी, जमा बारी था तो गिराया, तो उसके बाद सुकून इज्तिमाई साकिनैन की वजह से मिदअन हो गया। ये मिदअन क्या है, इसमें आला सुगरा, मिदअतुन, मिदअतुन ये आला वुस्ता, मिदअतुन, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह जो है मिदअउन, मिदअउन असल में मिदअवन था, ये भी वही है, हमजा वाऊ आखिर में अलिफ जायद के बाद आए, किससे बदलता है, जो मस्दर में लगा था वो कानून इधर भी लगा। वो तस्नियत हुमायूं का तस्निया निकालें, इसमें ज़र्फ का मद आयानी और इसमें आले का मिद आयानी। मद आयानी असल में क्या था, मिद आयानी असल में क्या था, मिद आवानी, वाऊ से या हो गई। वल जम्उ मिनहुमा मदाइन, मदाइन असल में क्या था, मदाई वुन या वो, मदाई वो जमा मुंतहल जुमू गैर मुनसरिफ। मदाईयु असल में क्या था, मदाईवु, मदाईवु आप नोट करते हैं, बेशक नोट करें, मदाईवु, मदाईवु, जैसे आपने वहां पढ़े मजारीबु, पिछला क्या है मदाइन, मदाईवु, ये क्या है मदाईवु। अफ़अलु तफ़ज़ीलुल मुज़क्करु मिन्हु अदआ, असल में क्या था, अबू, अज़रबू, अंसरू। वल मुअन्नसु मिन्हु दुया, असल में क्या था, वाह। अच्छा जी
इसी तरह तस्नियतुहुमा अदआयानी अद अवान, अच्छा दुययानी दुवयानी दुवयानी वाव पे लाना है, दुवयानी। दूसरी या उसकी अपनी हो जो आप तस्निया वगैरह उसके लिए लाते होते हैं, जिस तरह ज़ुरबा ज़ुरबा यानी वो था ये याद ही उसको थी रख था। अच्छा इसी तरह वल जमउ मिनहु अदाइन, ये हो गया। अच्छा ये अदाइन अदाइवु अदाइवु अदाइवु, ये भी जमा मुतजम्मु है ना, अदाइवु। अच्छा इसी तरह अदआउना अदअवूना अंसरूना, दुयन दुआवन। आपके पास क्या लिखा है? दुयन लिखा है, दुआन लिखा है? हाँ दुआन होना चाहिए इसको, वैसे मेरे पास भी दुयन लिखा हुआ है, होना दुआन चाहिए इसको। अच्छा असल में क्या है? दुआवन आप पढ़े ना, ज़ुरबा ज़ुरबयानी ज़ुरबयातुन ज़ुरबुन। अच्छा जी दुययातुन जी दुवयातुन दुवयातुन। मदअन मदअवन ये तो गुजर गया, ज़र्फ़ मिदअन इसमें आला मिदअवन, ठीक हो गया। और आगे सुनिए, और कायदे दसों नहीं छोड़ दा तो कायदा नंबर 7, जो वाउ शायद 7वें कायदा से अलीफ बन गया हो था, वो तनवीन के साथ इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर गया। आखिर में इज्तिमाई साकिनैन आया ना, तनवीन बारी थी या के ऊपर, जमा बारी था, उसको गिराया तो पीछे इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर गया ना, मदान मैदान हो गया, वो बता रहे। सही हो गया जी। अच्छा इन्होंने ये भी कहा है ना कि या मुतहरिक माक़बल मफ्तू होने की वजह से अलीफ से भी तब्दील किया हमने। किससे तब्दील किया? अलीफ से। अच्छा फिर वो कहते हैं अलीफ इज्तिमाई साकिनैन की वजह से फिर क्या हो गया? गिर गया। अच्छा अगर दोनों सीगों में अलीफ लाम या इजाफत की वजह से तनवीन ना हो तो फिर अलीफ हज़फ नहीं होता। क्यों नहीं हज़फ होता जी? जब अलीफ लाम आया हो, इजाफत आई हो, तो फिर तनवीन नहीं आती ना। और ये इज्तिमाई साकिनैन किसकी वजह से आ रहा होता है? तनवीन में की वजह से आ रहा होता है ना। तो अलीफ लाम और इजाफत की वजह से तनवीन नहीं आती तो फिर इज्तिमाई साकिनैन भी नहीं आता, फिर अलीफ आराम से आ सकता है। अब उसकी मिसालें देखें। अल मदआ, अलीफ लाम आया ना शुरू में तो तनवीन नहीं आ सकी, तो लिहाजा अल मदआ अलीफ सलामत रह गया। ये अलीफ कैसे आया हुआ है? या मुतारिक माक़बल मफ्तू, कायदा नंबर 7 किससे बदला? अलीफ से। अल मिदआ आला, ये दोनों किसकी मिसालें? अलीफ लाम वाली। अब दूसरी किसकी दो मिसालें होनी चाहिए? इजाफत की। मदआकुम मिदआकुम, आ गई जी, आगे चलें। और मिदआउन असल में दुआ मिदआउन था, और दुआउन ये असल में दुआउन था। कायदा नंबर 19 इसमें लगा है, हमजा हो गया। कायदा नंबर 19 क्या बता रहा हूं मैं? वाउ या आखिर में अलिफ जायद के बाद आए, अलिफ जायद के बाद आए, मस्दर में आए या इसमें आला में आए, यहाँ दोनों की मिसालें हैं। वो क्या बन जाते हैं? हमजा। ठीक हो गया। अच्छा आगे चले। वो मदाइन जमा ज़र्फ, मदाइन असल में क्या है? मदाई वो में। और इसी तरह अदाइन असल में अदाइवु, पीछे गुजरा भी ना, जमा मुज़क्कर इसमें तब्दील है। अज़ारिबु पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? अज़रबु अज़रबानी अज़रबूना अज़ारिबु, ये वो है। 25वां कायदा इसमें लगा है। 25वां कायदा कौन सा है? जवारी वाला। कौन सा? जवारी, जवारी कुम अल जवारी हादिहिल जवारी। पीछे आपने 25 नंबर कायदा पढ़ा था। टोटल 26 कायदों में से 25 नंबर कायदा। अच्छा जी, इसी तरह जो है मदआयानी मदअवानी मिदआयानी मिदअवानी तस्निया ज़र्फ वाला में, और अदआयानी तस्निया इसमें तब्दील में, और मदाइयु मदाइवु ईवु, वाऊ को या किया, या को या में इदगाम किया, मदाइयु हो गया। जमा आला वाऊ ये किससे बना है? 20वें कायदे से। किससे? 20वें कायदे से।
ٹھیک ہو گیا. اچھا اور دعیا میں 26واں قاعدہ, دعیا اصل میں کیا تھا, دعوا, 26واں قاعدہ لگا اس پر, وہ آپ نے پڑھا تھا دعیا, غزوا, جب وہ صفت ہو تو پھر وہ سلامت رہتا ہے غزوا, اور صفت نہ ہو تو پھر وہ اسم وغیرہ میں کیا ہو جاتا ہے, یا سے بدل جاتا ہے. دعیا, یہ آپ نے قاعدہ نمبر 26 پڑھا تھا. اور دعیانی, دعویانی, دعیاتن, دعویاتن میں الف 22ویں قاعدہ میں سے یا ہو گیا, 22ویں قاعدے سے, صحیح ہو گیا. اور ان دونوں, یہ 22واں قاعدہ جو آیا ہوا ہے, یہ 22واں قاعدہ ناقص کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ صحیح میں بھی لگتا ہے. ضربہ, ضربیاتن, یہ قاعدہ ہر جگہ لگتا ہے اس میں تفسیر میں. 22واں قاعدہ, اس کے بارے میں یاد رکھیں, جنرلی ہے, بالکل عمومی قاعدہ یہ. اور اس کے بعد دونوں صیغوں میں ہر جگہ یہی رہتا ہے, یہی ہوتا ہے. اس کے بعد آگے آ گیا جی اس بات فعل ماضی معروف, دعا, دعو, دعت, پڑھ لیں اس کو سب مل کر. اچھا جی, اب دعا, دعوا, دعو, دعوا, اپنی اصل پہ نہیں, اصل پہ دعوا, نصرہ, ٹھیک ہے. دعو, دعو, اس کو آپ نصرہ پر لے کے نہیں علیم صاحب, نصرہ, اس کا فرما ہے نصرہ جی. دعو, دعو, نصرو, دعو. قاعدہ کون سے لگے, قاعدہ نمبر 7, دعا وو, واو متحرک ما قبل مفتوح, کس سے بدلا, الف سے. دعاو, الف کو گرایا, دعو, صحیح ہو گیا, دعو. اچھا اسی طرح جو ہے دعت, دعوت, واو متحرک ما قبل مفتوح, الف سے. دعوت, دعتا, دعوتا, واو متحرک ما قبل مفتوح, دعاتا. اب یہاں پر سوال وہی پرانا لوٹ کر آئے گا, دعاتا میں تو اجتماعی ساکن نہیں تھا, کیوں کرایا آپ نے جی, اصل میں تا ساکن ہے, اصل میں تا. علیم صاحب سمجھو اس گلو یہاں تا دعوت میں ساکن تھی, تو تثنیہ میں دعوتا میں بھی ہم ساکن شمار کریں گے, کیونکہ اصل میں یہ ساکن چلی آئی ہے شروع سے, اصل کے اعتبار کی ہے. اسی طرح دعونا, صحیح ہے, نصرنا, آپ نصرہ کو پکڑے نا, نصرنا, دعونا, دعوتا, دعوتما, دعوتم, دعوتما, دعوتنا, دعوتو, دعونا, اگر سارے اصل تھے, آگے سارے ٹھیک ہیں, بیمار نہیں ہے. آگے چلیں جی, آگے دیکھیں کون سا, دعا اصل میں دعوت تھا, 7ویں قاعدہ سے واو الف سے بدل گیا. فائدہ, اچھا فائدہ آ گیا جی, وہ جو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے دعا کو الف کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں آخر میں, کہاں الف سے لکھیں گے, کہاں یا سے لکھیں گے, قاعدہ بتا رہے ہیں آپ کو. فائدے کی صورت میں ہر وہ الف جو واو سے بدلا ہو, او الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے, جیسے دعا, دعوت تھا, ہر وہ الف جو واو سے بدل کر آئے ہو, ہر وہ الف جو یا سے بدل کر آیا ہو, تو حق ہے اس کو کس سے لکھیں, پھر یا سے ہی, جیسے رمایہ سے رما, صحیح ہو گیا. یہ تو سمپل سا قاعدہ جو انہوں نے بیان کیا ہے. اچھا اب نیچے قاعدہ حاشیہ نمبر 5 میں ذرا جا کے دیکھیں, ایک قاعدہ انہوں نے اور بیان کی ہے, میرے پاس حاشیہ نمبر 5 ہے, رما والا دیکھ لیں, لکھا ہوا ہے رما, یہاں ایک قاعدہ اور یاد رکھو, 7 ہے, اس 7 نمبر کو انڈر لائن کریں, یہ اس کے ساتھ لگائیں, اوپر سے اشارہ دیں, مزید 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 بحث کا اشارہ دے کے پھر اس کو انڈر لائن کر دیں. اس کو دیکھیں ذرا, ایک قاعدہ اور, ہر وہ الف جو اجتماعی ساکنین اور یا تنوین کے باعث حذف ہو گیا ہو, پھر الف لام کے داخل ہو, الف لام لکھا ہوا ہے, یہ الف لکھا ہے صرف, میرے پاس صرف الف لکھا تھا. پھر الف لام کے داخل ہونے یا مضاف ہونے کی وجہ سے وہ الف واپس آ گیا ہو, تو تینوں حالتوں میں رفع ہو, نصب ہو, جر ہو, وہ الف یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے, جیسے مدعن, اس میں ظرف اجتماع ساکنین کی وجہ سے, صحیح ہو گیا, مدعا پڑھتے ہیں اس کو, صحیح ہو گیا. تو یہ قاعدہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا, اس قاعدے کو بھی آپ ساتھ نوٹ فرما لیں بطور اضافہ کے. آگے چلیں جی,
دعو دعوا تسنیہ، اس میں الف تسنیہ کے قبل ہونے کی وجہ سے سالم رہ گیا. جی آپ نے پیچھے شرطیں پڑھی تھی. کیا شرطیں پڑھی تھی؟ کالا کے قاعدہ نمبر 7 کے اندر 8 شرطیں پڑھی تھی. کتنی شرطیں؟ ان میں ایک شرط یہ پڑھی تھی کہ واو الف تسنیہ سے پہلے نہ ہو. ان 8 شرطوں میں ایک شرط پڑھی تھی واو الف تسنیہ سے پہلے. اگر واو الف تسنیہ سے پہلے ہوا تو وہ واو یا الف ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے الف سے تبدیل نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ آئیے خضر صاحب؟ واو یا کس سے پہلے نہ ہو؟ الف تسنیہ سے پہلے. اگر ہوا تو ماقبل فتح ہو بھی تو وہ الف سے تبدیل. یہ شرط اس 8 شرطوں میں ایک شرط ہے. لہٰذا دعوا میں وہ شرط نہیں پائی جا رہی. تو لہٰذا یہاں پر ایسے نہیں کہیں گے کہ دعوا میں آپ واو متحرک ماقبل مفتوح اس کو بھی الف سے تبدیل کر دیں دعا، ایسے نہیں پڑھیں گے. اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں، دعوا اپنی اصل پر چھوڑ دیں. اس میں وہ قاعدہ کیوں نہیں لگے کہ شرط نہیں پائی جا رہی جو میں نے بیان کی. یہی شرط نیچے آپ دیکھیں میرے پاس حاشیہ نمبر 1 میں لکھی ہوئی ہے، اشارہ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے. اچھا سالم رہ گیا. دعو دعو تھا، اس میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے وہی دعو واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے تبدیل کیا، دعو ہو گیا. پھر گر گیا تو دعو ہو گیا. دعت دعتا یہ بھی ہم نے گزارا. دعوت تھا دعوتا تھا، ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد دعونا تک ہم چلے گئے، اصل پر ہیں. آگے پھر سارے آپ نے خود کہا دعونا سے آگے سارے دعونا سمیت آگے تک سارے اصل پر ہیں. اس بعد فعل ماضی مجہول دعیہ. دعیہ میں قاعدہ نمبر 11 لگا. قاعدہ نمبر 11 کیا تھا؟ آخر میں واو ما قبل مکسور یا سے بدلی. دعیہ اصل میں دعی وا تھا، ٹھیک ہو گیا. وہی پھر یا دعی یا ہو گیا. دعو دعی دعی وو تھا، وو سے دعی یو ہوا. پھر دعو دعی وو دعی یو اور اس کے بعد پھر دعو. یا پر ضمہ ثقیل تھا، اس کو اٹھایا، پیچھے کسرہ خفیف تھا اس کو ٹورا، اس کو پیچھے کیا تو بس اس کو پھر اجتماع ساکنین آ گیا تو پھر اس کو گرایا تو ہم نے کیا ہو گیا دعو. دعیت 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 دعیوت تھا، دعیتا دعیوتا تھا. دعینا دعیونا تھا، دعیونا. واو کو ذہن میں رکھیں نا. دعیت ہو گیا دعیتما دعیوتما دعیوتم. بس باقی یہ اصل پر ہی ہے لیکن اندر سے تھوڑا سا مسئلہ ہے. آگے دعیتن دعیوتن، بس یہ سارے اپنی اصل پر ہیں. پھر یہ سارے اپنے اصل پر ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا مجہول میں دیکھیں، مجہول میں کون سا صیغہ ہے جس کا اصل آپ نے نکالا ہے؟ دعو دعو جمع مذکر غائب. دعی وہ دعیو دعو. باقی کون سے ہیں جس میں آپ نے کوئی اصل نکالا ہو، آپریشن بڑا آپریشن لگا ہو، میجر آپریشن؟ باقی کسی میجر آپریشن ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تو کیا خلاصہ نکلا؟ ماضی مجہول میں صرف ایک صیغہ جمع مذکر غائب کا آپریشن ہوتا ہے، میجر آپریشن. باقیوں میں چھوٹے آپریشن ہوتے ہیں، بڑا میجر آپریشن. ادھر ماضی معروف میں کیا چکر چل رہا ہے؟ پہلے میں بھی میجر آپریشن ہے اور تیسرے میں بھی میجر آپریشن ہے اور چوتھے میں بھی ہے، پانچویں میں بھی ہے، آگے نہیں. میری بات سمجھ آئیے آپ کو؟ دعا میں ہے نا تو داؤ میں بھی ہے نا، دات میں بھی ہے تو داتا میں بھی ہے نا. میجر آپریشن ہے. ادھر آپریشن والے زیادہ ہیں، 4 ہیں، ادھر ایک ہی ہے. ماضی مجہول میں ایک ہی. اچھا جی، اس باس کی تمام صیغوں میں واو 11ویں قاعدے سے یا ہو گئی. دعو دعی جمع مذکر 10ویں قاعدہ سے. یہ 10ویں قاعدہ سے یا کی حرکت ما قبل کو دینے کے بعد اسے حذف کر دیا گیا. اللہ اکبر، اجتماع ساکنین آ گیا تھا. آگے چلیں، مضارع شروع ہو گیا. مضارع کو کہتے ہیں یدعو یدعوانی. چلیں پڑھیں اس کو. یدعو یدعوانی. ادعو ادعو. اب ذرا یہاں تھوڑا سا غور فرمائیں. کچھ صیغے ایسے ہیں جو آپس میں مل رہے ہوں، جن کی شکل مل رہی ہو بظاہر. یدعونا کی شکل نہیں مل رہی نا، شدعونا تو یا کے ساتھ اس ایک ہی آئے گا. مل رہی ہے؟ 2 ہیں نا، 2 مل رہے ہیں جی. ان کی شکل آپس میں مل رہی ہے. آگے دیکھیں کسی اور کی شکل بھی مل رہی ہے. تدعونا کتنی بار آگے ہیں؟
آئے ہوئے ہیں دیکھیں ہے نا. اچھا اچھا اب ان کو آپ نے کرنا ہے پہلے حال. ایک ایک اپنی اصل پر ہے. شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان میں سے ایک ایک اپنی اصل پر ہے. جمع مؤنث والا اپنی, بس یہ بھی نقطہ نوٹ کریں, جمع مؤنث والا اپنی اصل پر ہوتا ہے. جمع مؤنث والا اپنی اصل پر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. یدعونا تدعونا, ینصرنا تنصرنا, نہیں برابر؟ برابر ہے بالکل. جمع مذکر والے میں گڑبڑ ہوگی, ادھر سے واحد مؤنث میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. آگے چل کے آپ دیکھیں گے کیا کہا میں نے, جمع مذکر میں گڑبڑ اور واحد مؤنث حاضر میں گڑبڑ, اس کا اصل نکالنا پڑے گا. لیکن جمع مؤنث کا جو ہے وہ اصل پر لگے. اب یہاں بھی دیکھ لیں, یہ جو یدعونا ہے یہ اصل میں کیا تھا مذکر والا, یدعونا ینصرونا, صحیح ہو گیا. اور یہ جو دوسرا یدعونا ہے ینصرنا, بالکل ٹھیک ہے. تدعونا میں بھی دیکھیں, تدعونا جمع مذکر میں اور جمع مؤنث میں تدعونا تنصرنا, بالکل صحیح اپنے اصل پر ہے. نقطہ سمجھ آ گیا آپ کو. یہ پچھلی مرتبہ جو بنات کا پیپر میری نظر سے گزرا تھا علم صیغہ کا, اس میں اس طرح کی صیغوں میں آزمائشی سوال دیا ہوا تھا. اچھا کہ یہ تدعونا یدعونا یہ کتنے صیغے بنتے ہیں, قلنا کتنے صیغے ہیں, 3 ہیں, ماضی معلوم مجہول امر حاضر معروف. ان کا اصل کیا نکلے گا, قلنا قولنا, قلنا قولنا, قلنا اقولنا, بیعنا بیعنا, بیعنا بیعنا, بیعنا ابیعنا. یہ دیکھ لیں, یدعونا یدعونا, تدعونا تدعونا. آگے دیکھیں واحد مؤنث کے ساتھ بھی ٹکر آئے گی, ملتے جلتے صیغے چیک کرنے کے لیے. اچھا اسی طرح جمع مؤنث اور تثنیہ کے تمام صیغے اپنے اصل پر ہیں. جمع مؤنث اور تثنیہ کے سارے صیغے اپنے اصل پر ہیں. انہوں نے بھی کہہ دیا. یدعو اور اس کی نظیروں میں, یدعو کی نظیریں کتنی ہیں, 5 5 7 2, 5 7 2. یدعو تدعو تدعو ادعو ادعو, بولیں یدعو تدعو تدعو ادعو, دو تدعو دو تا کے ساتھ آتے ہیں. یہ نظیریں ہیں اس کی. میں 10ویں قاعدے سے واو ساکن ہو گیا. 10واں قاعدہ وہی ہے, واو چوتھی جگہ پر آئے مضارع کے آخر میں تو اس کو کیا کر دیتے ہیں, ساکن. دونوں جمع مذکر اور تدعین میں مذکورہ قاعدے سے حذف ہو گیا ہے. دونوں جمع مذکر, یدعونا اصل میں کیا تھا, یدعونا, تدعونا تدعونا, تدعونا. آئی بات سمجھ. تو ایک واو کو اڑا دیا ہم نے, کیا بن گیا, تدعونا. یدعونا میں یہی ہوا. تدعین اصل میں کیا تھا ڈاکٹر صاحب, تنصرین کے وزن پر لے کے جائیں, تدعوینا, تدعوینا, تدعوینا. تو تدعین کیسے بنا, تدعوینا, تدعوینا, تدعوینا ہے نا. ہاں بالکل, 2 سال اور تدعینا ہو گیا. تدعوینا, واو کا کسرہ پیچھے دے دیا, 2 ساکن جمع ہو گئے, ایک ساکن گر کے یا تدعین ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد آگے اس باس میں جمع مؤنث مذکر کی صورت ایک ہے نہیں, جمع مؤنث اور جمع مذکر کی صورت ایک ہے, حاضر میں بھی غائب میں بھی, یا غائب میں بھی حاضر میں بھی. اور ہم نے اصول کیا بتایا کیا کہ کون اصل پر رہتا ہے, جمع مؤنث. اچھا یدعا, اب مضارع مجہول شروع ہو گیا. یدعا اصل میں یدعو, یدعیو, قاعدہ نمبر 7 یدعا. یدعیانی, یدعوانی, یدعونا, یدعوونا, تدعا, تدعو, تدعیانی, تدعوانی, یدعینا, یدعینا, یدعینا. اچھا اس پر آپ ذرا غور کریں, یہاں پر کون کون سے صیغے ملتے جلتے جا رہے ہیں, پکڑیں گے ان کو جی. یدعیانی وہ تو ہے کہ تدعینا, تدعینا, ان کو انڈر لائن کریں. تدعینا, تدعینا.
اب بتائیں یہ پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے؟ ایک اپنی اصل پر ہی ہے وہی جمع مؤنث، دوسرا والا اپنی اصل پر ہے دوسرا جمع مؤنث، دوسرے کے ساتھ لکھیں جمع مؤنث، پہلے کے ساتھ لکھیں واحد مؤنث حاضر. میں نے کہا تھا نا واحد مؤنث حاضر میں بھی مسئلہ ہوتا ہے مجہول میں جا کر. اب تدعین اصل میں کیا ہوگا؟ تدعوین، تدعوین، واو کو کسر سمیت اڑا دیا کیا بنا؟ تدعین. اچھا تدعین ہو گیا یہ واحد مؤنث. اب تدعین یہ دوسرا بھی ہے لیکن وہ اپنی اصل پر ہے کیوں؟ تنصرنا. ہاں اندر سے چھوٹا سا آپریشن تو ہوا ہے، واو ناقص واوی ہے نا، تدعین تدعونا جی وہ ہوا ہے. اسی طرح ادعا ندعا تمام صیغوں میں ادعا ندعا. اسی طرح ان تمام صیغوں میں واو 20ویں قاعدے سے یا ہو گئی، 20ویں قاعدے سے تمام 20واں قاعدہ لگا. اچھا واو کو یا کرنے میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ 20واں. پھر غیر تثنیہ غیر جمع مؤنث میں 7ویں قاعدے سے وہ یا الف سے بدل گئی. غیر تثنیہ کہا ہے کیونکہ آپ کو ابھی پڑھا ہے کہ تثنیہ کے الف سے پہلے قاعدہ لگتا نہیں ہے. اچھا جی اسی طرح وہ الف یدعونا تدعونا تدعینا واحد مؤنث میں التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ الف گر گیا، وہ گر گیا. مثلا یدعونا، یدعونا اصل میں کیا؟ یدعونا، واو متحرک ما قبل مفتوح. دیکھیں ابھی تک ہم یہ کہہ رہے تھے واو کو اڑا دیا، واو کو اڑا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اڑا دیا؟ اب آپ کو وجہ بتائی جا رہی ہے. یدعونا واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے تبدیل کیا تھا، یدعونا ہو گیا تھا، یدعونا ہو گیا. قاعدہ نمبر 7 لگا تھا تدعوین تدعینا تدعوینا تدعوینا. یہی یہاں بھی یہ لگا تھا واو متحرک ما قبل مفتوح بدلیں تدعینا، الف گر گیا تدعینا ہو گیا. واو مؤنث اچھا واحد مؤنث حاضر و جمع مؤنث حاضر صورتاً ایک ہو گئے، ایک ہو گئے نا ابھی آپ نے پکڑے نا. اور لیکن اصل میں جمع مؤنث اپنی اصل پر ہے اور دوسرا اصل نکالنا پڑتا ہے. مگر تدعینا واحد مؤنث اصل میں تدعوینا تھا. قاعدہ 20 لگا، قاعدہ سے اسے یا ہو گئی واو. پھر یا 7ویں قاعدے سے دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کریں وہی باتیں واپس آ رہی ہیں. واو کو یا سے کیوں بدلا؟ 20واں قاعدہ. پھر اس کو ماقبل مفتوح ہونے سے کس قاعدے سے بدلا؟ 7واں قاعدہ. التقاء ساکنین آیا گر گیا. اور جمع مؤنث تو آپ کو پتہ ہے اپنی اصل پر رہتا ہے حاضر. وہ تو اصل میں تدعونا تھا، تدعین اصل میں تدعونا. یہ چھوٹا سا قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں نکاح آپریشن، میجر آپریشن نہیں ہے اس میں. واو کو یا سے بدلا اور بس، اور بس اور کچھ بھی نہیں ہے نا، سب کا ہی بس نا، اس کی بس. اچھا اسی طرح آگے لن یدعوا، لن یدعوا، لن یدعوا. چلیں جس کی گران شروع کریں. جو انہوں نے معذور چھوڑے ہیں نا تسمیہ والے وہ آپ خود نکالیں. اچھا جی آپ کہتے ہیں لن کا عمل جس طرح صحیح میں ہوتا ہے، صحیح میں کیا ہوتا تھا جی بتائیں؟ یضربو میں آ کے کیا کرتا تھا؟ حال کو ختم، مستقبل کو مثبت پختگی، اور آخر کو نصب، ناصبہ تھا. 5 میں نصب نظر آتی تھی، 7 میں نون رابی رہتا تھا، 2 میں کچھ بھی. کہتے ہیں وہی عمل ادھر بھی ہوگا. ایسے ہی صیغوں میں، اس صیغوں میں بھی سوائے ان تغیرات کو جو مضارع میں ہو چکے ہیں تو اور کوئی تغیر نہیں ہے. جو تغیر ابھی تک آپ قاعدے لگا کے کر چکے ہیں وہی تغیر ہوگا، اور جو تغیر لن ویسے بھی کرتا ہے وہ اس میں کرے گا. لن یدعا مجہول شروع ہو گیا، لن یدعا، لن یدعا، لن یدعو، لن تدعا، لن تدعا، لن یدعینا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو اس کے اخوات سے مراد کیا ہے؟ یدعا کی وہی 5، یدعا، تدعا، تدعا، ادعا. الف ہونے کی وجہ سے لن کا عمل ظاہر نہیں ہوا. کیوں؟ الف یدعیو تھا نا، یدعو تھا، عو سے یدعیو ہو گیا. یا متحرک ماقبل مفتوح کسے بدلا؟ الف صاحب. قاعدہ نمبر 7 الف سے جو دعا ہو گیا کیا بن گیا؟ اب یہ دعا جب ہو گیا تو اس کے اوپر جب لن ناسبہ آ گیا، اب وہ دیتا ہے آخر کو زبر. تو اب زبر دیں تو یہ تو آخر میں الف ہے. الف تو کسی حرکت کو قبول، وہ تو ساکن ہوتا ہے بیچارہ سادہ شریف سا.
لہٰذا اس کی زبر کو یہاں پر جو ظاہر ہونی چاہیے تھی لن یضربا کی طرح، یہاں پر ہم نے اس کو گزارا کروایا. کیا کروایا؟ لن یدعا، اس طرح ہی پڑھا ہم نے، کیونکہ الف زبر کو بھی برداشت نہیں کرتا. نفی جہد بلم صاحب آگے ہیں. لم یدعو، لم یدعو آپ کو پتہ ہے یہ بھی وہ عمل تو کرتا ہے جس طرح کے دو عمل لن کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ معنی کو حال ختم کر کے مستقبل مثبت منفی پختہ میں کر دیتا ہے، منفی پختہ میں، اور اسی طرح جو ہے آخر سے نصب دیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے لم صاحب؟ یہ دونوں حال استقبال دونوں ختم کر کے ماضی منفی پختہ کرتا ہے اور ساتھ کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. جزم وہی 5 7 2 کے حساب سے. اور اس کا معنی تھا ہرگز نہیں کرے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا. یہ فرق آتا ہے. لیکن ایک عمل اضافی بھی ہے اس میں، لفظی معنوی وہ بھی کرتا ہے، لفظی معنوی یہ بھی کرتا ہے. ایک عمل اضافی بھی ہے، حرف علت آخر سے حرف علت یہ گراتا ہے، وہ گراتا اس نے لن یدعا گرائے، یہ گرائے گا لم یدعو، ٹھیک ہے، گرا دیا. لم یدعو لم یدعو لم یدعو لم تدعو. اب اسی طرح مواقع جزم میں واو ساکت ہوا ہے، دوسرے صیغوں میں لم کی نے عمل صحیح کی طرح ظاہر کیا اور کوئی اضافہ اس میں اضافہ تغیر تبدل نہیں ہوا. مجہول کی طرف جائیں، لم یدعا لم یدعا لم یدعا، دیکھ ادھر بھی گرایا نہیں گرایا؟ گرا دیا ہے. لم یدعا لم یدعا یا لم یدعا. اچھا جی، اس میں بھی اسی طرح صرف ان مواقع میں یعنی جزم میں الف حذف ہو گیا. ادھر الف حذف ہو گیا کیونکہ آخر میں الف ہی آتا تھا نا، یدعا، اور پچھلے میں کیا حذف ہو گیا؟ واو. اوو ید اوو ید اوو، واو گرا ہے. ادھر بھی واو تھا لیکن واو کو ہم نے کس سے تبدیل کیا تھا؟ پھر یا سے، یا سے پھر ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے تبدیل کیا تھا الف سے. تو اس لیے یہاں وقتی طور پر کون گرا ہے؟ الف. حقیقت میں یہاں بھی کون گرا ہے؟ باس لام تاکید وانون ثقیلہ لا یدعون. چلیں جی چلائیں جی. وانی لا یدعوانی، نون تسنیہ مکسور. بڑے خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں جی. اچھا، صرف ان مواقع جزم میں. اچھا یہ ہو گیا جی. یہاں بھی لا یدعون کا معنی کر لیں. چلیں، البتہ، ضرور بضرور، بلائے گا پکارے گا، وہ ایک مرد. اچھا، یہاں صرف وہی تغیرات ہوئے جو صحیح مضارع صحیح کے صیغوں میں نون ثقیلہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. نون ثقیلہ کی وجہ سے، نون ثقیلہ جب لگتا ہے تو کیا لگتا ہے؟ کیسے لگتا ہوتا ہے جی؟ مثلا بننا 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 بننا، باننی ناننی، باننی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. بننا بننا بننا، باننی ناننی. نانی نانی جو ہیں یا نان، یہ جمع مؤنث میں لگتے ہیں، اور بانی بانی یہ 4 تسنیوں میں لگتے ہیں. بننا واحد مؤنث حاضر میں لگتا ہے، بننا جمع مذکر میں لگتا ہے، اور بننا یہ وہ 5 صیغے ہیں جن کو نظائر کہہ رہے ہیں ہم. یضربو تضربو تضربو اضربو، ان 5 میں لگتے ہیں. مجہول دیکھیں لا یدعینا، یہ بھی حضرت میں لا یدعونا. اچھا، تو یہ اسی ترتیب سے یدعا تھا جب شروع میں لام تاکید اور الف آخر میں نون ثقیلہ آیا تو نون ثقیلہ نے اپنے ما قبل فتح چاہا. الف قابل حرکت نہ تھا، یدعا میں الف آخر میں آئے ہوئے نا، تو نون ثقیلہ کیسے لگائیں؟ یدعا آگے نون ثقیلہ کیسے لگائیں؟ نون ثقیلہ میں تو ایک ساکن ہوتا ہے. تو پھر ہم نے مجبوراً وہ جو گرا ہوا حرکت تھی اس کو واپس لایا، تو لا یدعینا ہو گیا. وہ فتح واپس آیا تو کیا ہو گیا؟ لہٰذا یا کو جو الف کی اصل تھی اس یا کو ہم نے واپس لایا، اس یا کو ہم نے واپس لایا، فتح کی صورت میں لایا یہاں پر، کیونکہ یہ تو 5 صیغوں میں سے ہے. لا یدعینا وقس علی ھذا وقس علیہ لتدعینا لادعینا لندعینا، اس کے نظائر کو. سوال آگے ایک سوال پہ پیدا کر رہے ہیں، کہتے ہیں لن یدعا، آپ یار اس طرح کرو نا، یہ لن نصب آخر میں زبر دیتے ہیں تو یدعا کی آخر میں الف ہی الف اتنا کمزور سے ہے تو اس کو اٹھاؤ مارو
اور آخر میں کیا دے دو نہ زبر دے دو. کیا پڑھو لن یدو نہ وہ تو ہی ہے لن یدو آیا. آگے جواب دینے والا کہتا ہے حضرت جیسے ہی ہم لن یدو آیا کریں گے تو قاعدہ نمبر 7 دوڑ کے پھر آ جائے گا. یا متحرک ما قبل مفتوح فٹافٹ الف لن یدو آ. تو اس لیے لن یدو آئی رکھو اس کو مہربانی کر کے, کیونکہ جیسے ہی آپ اس کو لن یدو آیا کرو گے تو قاعدہ نمبر 7 دوڑ کے آ جائے گا. تو کوئی فائدہ نہیں. سوال جواب سمجھ آ گیا. اگر یا کو واپس لاتے ہیں اور پھر الف بن جاتی ہے کیونکہ تعلیل کا سبب تحرک یا و انفتاح ما قبل قاعدہ نمبر 7 یہاں موجود ہے بخلاف لا یدعین اور اس کے اخوات کے کہ وہاں سبب اعلال موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ نے 8 شرطوں میں شرط یہ بھی پڑھی تھی کہ یا واو نون ثقیلہ سے پہلے نہ ہو, نون ثقیلہ سے پہلے نہ ہو, ورنہ لا یدعین میں بھی قاعدہ لگنا چاہیے قاعدہ نمبر 7, اور لگ گیا تو مسئلہ ہی کچھ اور بن جائے گا. یا متحرک ما قبل مفتوح علی سے بدلا تو کیا بن جائے گا لا یدعان, یہ کچھ اور بن جائے گا. کیوں نہیں لگایا کہ یہاں پر وہ شرط نہیں پائی جائے. شرط کیا ہے؟ اس واو یا کے بعد نون تاکید نہ ہو. یہاں نون تاکید آیا ہوا ہے, نیچے حاشیے میں وضاحت موجود ہے. کیونکہ نون ثقیلہ کا اتصال 7ویں قاعدے کے اجرا سے جاری کرنے سے مانع ہے, رکاوٹ ہے. آگے لا یدعون دراصل کیا تھا؟ یدعون بھی نہیں تھا, یدعون تھا, پھر یدعون ہو گیا, اس سے ہم نے لا یدعون بنایا. اب جب لا یدعون سے بنایا, لام داخل کیا اس کے اوپر, آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا, نون اعرابی کو گرا دیا. اس کی جگہ ہم نے کس کو لانا تھا؟ نون ثقیلہ کو. 3 نون تو گٹھے کر سکتے ہیں, جہاں 3 نون گٹھے ہوتے ہیں وہاں الف فاصل لانا پڑتا ہے, پتہ ہے نا, جیسے جمع مؤنث میں. اچھا جی, اس لیے یہاں پر جب ہم نے اس نون کو گرایا, آخر نون ثقیلہ لایا, تو یہ بیچارہ واو تو ساکن ہے, تو اس واو کو ہم نے پھر وہ حرکت دی جو حرکت پہلے سے تھی, کیونکہ یدعون اصل میں کیا تھا؟ یدعون, تو پھر ہم نے ضمہ دیا, کیونکہ جمع مذکر میں دیتے ہی کیا ہیں؟ نون ثقیلہ سے پہلے, نون تاکید سے پہلے ضمہ بتایا نا ابھی, بننا. اچھا لا یدعون ہو گیا جی, پھر یہ لا یدعون ہو گیا. لا تدعین میں یا کو کیا دیا ہے؟ کسرہ. لا تدعین میں یا کو کیا دیا ہے؟ کسرہ. تدعوین تھا, پھر کیا ہوا؟ تدعینا ہو گیا, تدعینا ہو گیا. نون کو گرایا تو آئی ہو گیا, ہاں جی. پھر نون ثقیلہ لگایا تو آئی میں جو یا تھی, یا کو کیا دے دیا؟ کسرہ. تو کیا ہو گیا؟ تدعین. فائدہ نمبر 4 نہ فائدہ. اچھا, اجتماعی ساکنین کے وقت اگر پہلا مدہ ہو اسے حذف کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں بڑا خاص قاعدہ ہے. اجتماعی ساکنین کے وقت پہلا مدہ ہو اسے کیا کر دیتے ہیں؟ اور اگر غیر مدہ ہو تو پھر حذف شذف نہیں کرتے, واو کو ضمہ اور یا کو. یہ والا قاعدہ یہاں پیچھے لگے ہیں پچھلے فائدے میں, پیچھے جو اس باس میں. مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسے حرف علت ساکن کو کہتے ہیں, ساکن بھی ہو, حرف علت ساکن بھی ہو, جس کے ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو. واو ما قبل مضموم, یا ما قبل مکسور, الف ما قبل معطی مفتوح. جو ایسا نہ ہو وہ غیر مدہ ہے. وہ غیر مدہ ہے تو وہ لین میں جا سکتا ہے. لین 2 ہی ہیں, واو لین, الف لین کیوں نہیں آتا ڈاکٹر صاحب؟ الف سے پہلے زبر کے علاوہ دنیا میں کوئی حرکت آ سکتی, تو وہ بیچارہ لین ہی رہتا, مدہ ہی رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ اور واو یا کے مزے ہیں, اس سے پہلے ان کی اپنی حرکت آئے پھر ٹھیک ہے, نہ تو کوئی اور آئے پھر بھی ٹھیک ہے. خوفن, قریشن, لین آ گئی ہے. اس کے بعد آگے لام تاکید بانون خفیفہ فعل مستقبل معروف. لا یدعون, یہ نون خفیفہ لگ گیا ہے. اور نون خفیفہ کتنے صیغوں کے ساتھ لگتا ہے؟ چلیں 8. کون سے 6 صیغوں کے ساتھ نہیں لگتا؟ 4 تثنیہ کے, 2 جمع مؤنث کے, کیونکہ اجتماعی ساکنین آتا ہے جو خود بھی ساکن ہوتا ہے, ادھر بھی ایک کیا جاتا ہے ساکن, تو اس وجہ سے لگتا.
तस्नीया में जब आप नून इराबी को हटाते हैं तो पीछे अलिफ साकिन रहता है कि नहीं रहता, और इधर से ये साहिब भी क्या है साकिन, तस्नीया में लाजमी आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह जो है आगे आ गया उदउ, अमर हाजिर आ गया, उदउ 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 उदउवा उदउ उदई उदउना। उदउ असल में क्या था, उदउ जज़म वक़फ़ की सूरत में आखिर से हर्फ इल्लत गिर जाता है। ठीक हो गया। उदउवा उदउ, ठीक है। उनसुरू, उदउ असल में क्या होना चाहिए फिर, उनसुरू उदउ उदउ। अच्छा जी, इसी तरह जो है बाकी सीग़े मुज़ारे के इसी तरह बनते हैं जिस तरह सही से बनते हैं, बाकी कोई फ़र्क शरक नहीं है। अमर हाज़िर मुतकल्लिम मारूफ लियदउ लियदउवा लितदउ लितदउवा। ठीक है जी। लितदउवा लियदउना लियदउनदउ। अमर लियुदा लियुदा या लियुदा, आगे गर्दाने कहते हैं, आप खुद करते जाएं, इला आखिरी आप तक छोड़िए इन्होंने। उदउवन्ना, अब इस अमर के साथ आपने नून सकीना लगा दिया, क्या माना है उदउवन्ना, चलें माना करें। चाहिए नहीं चाहिए तो ली का माना होता है नाम इस्लाम अमर का, जरूर बजरूर पुकारे तू एक मर्द, और अगर नून सकीना ना होता तो पुकार तू एक मर्द। उदउ, उदउ में जो वाऊ वक़फ़ की वजह से हज़फ हो गया था, वाऊ हज़फ हो गया था ना जी, तो नून सकीला बढ़ाने की वजह से उसे वापस ले आए, क्योंकि अब वक़फ़ वापस बाकी नहीं रहा, और फ़तह दे दिया, क्योंकि 5 सीगों में क्या देते हैं फ़तह, हाँ बाकी सीगों में मामूल के मुताबिक तग़य्युरात हुए हैं। अमर हाज़िर मुतकल्लिम मारूफ लियदउवन्ना लियदउवानी लियदउन्ना लितदउवन्ना लितदउवानी लियदउना, नानी नानी की मैंने बताया था किसमें आता है जमा, मुअन्नस में। लियदउवन्ना लिनदउवन्ना, वो जो वाव जज़म के बायस लियदउवन्ना और उसके अख़वात में गिर गया था, वापस आकर मफ्तू हो गया। बाकी सब आपने मामूल पर हैं। लियदउवन्ना जो वाव जज़म की हालत में गिर गया था, लियदउ हो गया था, अब वो वाव दोबारा नून सकीला की बरकत से जिंदा होकर वापस आ गया। अमर मजहूल बानून सकीला लियुदअयन्ना, आखिर तक मुज़ारे मजहूल बानून सकीला की तरह है, सिवाय इसके कि उसका लाम मकसूर है और मुज़ारे का मफ्तू जैसे लियुदअयन्ना और उसके अख़वात में, चूँकि जज़म बाकी नहीं रहा इसलिए या को वापस ले आए, लियुदअयन्ना हो गया ना, लियुदआ था ना, तो या गिरी थी ना, तो उस या को वापस लाए लियुदअयन्ना हो गया। अलिफ की असल कौन थी, या, अलिफ तो हमने स्टफनी में बनाया था, या मुतारिक मक़बल मफ्तू अलिफ से बदला था, युदआ वापस ले आए क्योंकि नून सकीला फ़तह चाहता है और आप अलिफ के उसके काबिल नहीं है कि उस पर फ़तह शते कुछ लाए। आमर के तमाम सीगों ने नून खफीफा का नून सकीला से मालूम हो सकता है। ला यदउ नहीं, उसमें भी यही चक्कर है जो आपने लम में पढ़ा है, नहीं उसमें वही चक्कर है जो आपने लम में पढ़ा है। ला यदउवन्ना कहते हैं, ला यद उसके नून सकीला लगा दें, चले जी ला यदउवन्ना नहीं, इसका माना करके देखा, जरूर बजरूर मत दावत दे मत बुलाए वो एक मर्द। आया दुआ मजहूल में ला युदअयन्ना, जरूर बजरूर मत बुलाया जाए वो एक मर्द। नून खफीफा भी इसी तर्ज पर निकाल लेना चाहिए। आगे आ गया है इसमें फ़ाइल, इसमें फ़ाइल दाई नस्ल दाईवन, फिर दाईयुन, फिर दाइन, कायदे हम फिर आई से दोहरा के पीछे से आगे, दाईयानी दाईवानी दाऊना दाईवोना दाईयुना दाऊना, सारे कायदे तरफ इशारा देते हैं। दाइयतुन दाइवतुन दाइयतानी दाइवतानी दाइयातुन दाइवातुन, वाव वाव, इन तमाम सीगों में वाव 11वें साथ लिखें 20वें 11वें 20वें 11वें 20वें कायदा से या हो गई, लिख लिया। और दाइन कौन से कायदे से, 10वें, इसको सर्कल करें, ये मिस्टेक है, 10वां नहीं है, ऊपर लिखें 20वें या 25वें, 20वें या 25वें, 20वें या 25वें।
ہو گیا جی 20ویں یا 25ویں سے ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کے باعث حذف ہو گیا. یہ مسٹیک تھی جو آپ نے نوٹ کی ہے, اس کو سرکل کیا آپ نے. اچھا اگر اس صیغہ پر الف لام یا مضاف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہ ہو تو یہ صرف ساکن ہوگا حذف. الف لام یا مضاف ہونے کی وجہ سے تنوین نہ ہو تو تنوین نے تو ساری گڑبڑ کر دی آگے, تو پھر یہ حذف ساکن ہوگا, حذف نہیں ہوگا. جیسے الداعی داعیکم, پہلا معرف باللام دوسرا مضاف. نیز الداعی میں یا کبھی حذف بھی کر دیتے ہیں شوقن, کوئی قاعدہ شاہدہ نہیں. جیسے ارشاد باری تعالیٰ یوم یدعو الداعی, یہاں گرانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اجتماع ساکنین کس وجہ سے آتا ہے, تنوین کی وجہ. یہاں تنوین کا خطرہ نہیں. یہ تمام صورتیں صرف حالت رفع جری میں ہیں, حالت رفع, ورنہ حالت نصبی میں داعین الداعیہ داعیکم تینوں کہہ سکتے ہیں. کیا چکر ہوا ہے اس میں تنوین غیر تنوین برابر ہے, تنوین غیر تنوین برابر ہے. داعین تنوین کے ساتھ, الداعیہ معرب باللام, داعیکم مضاف. باس اس میں مفعول, مدعوون مدعوون مدعوانی مدعوونا مدعوونا مدعووانی مدعووتن مدعووتن مدعووتانی مدعووتانی مدعوواتن مدعوواتن. ان صیغوں میں جو صرف واو مفعول لام فعل کے واو میں مدغم ہوا ہے, آپ اوپر لکھ دیں, یعنی واو اول واو دوم میں, واو اول واو دوم یعنی لام کلمہ میں, واو اول یعنی واو اول واو دوم یعنی لام کلمہ میں مدغم ہوا ہے. مدعوون مدعوون مفعول, دوسرا لام کلمہ ہے نا, دوسرا واو کون سا ہے, لام کلمہ ہے. مدعوون مفعول, تو اس لیے میں نے کہا واو اول واو دوم کیا ہے, لام کلمہ, اس میں کیا ہو گیا, مدغم. یہ بات زیادہ آسان ہے جو انہوں نے لکھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ آ کے دا یدو آپ کا کیا ہو گیا, جنازہ ہو گیا اس کا. اب اس کو کاٹیں, آگے کی روٹین معلوم کرتے ہیں. میرا پروگرام تو یہ تھا کہ آج ہم باب چہارم افادات تک پہنچتے ہیں.